لاہور سے ہیں. سوال ان کا بڑا ہی خوبصورت سوال ہے, بالکل غیر سیاسی ہے. ایک تو خوبصورتی ہے کہ سیاست کی نجاست اور نحوست اس میں نہیں ہے. پاکستان میں وہ کہتے ہیں جی ذوالفقار احمد لوہان سے, پاکستان میں ان دنوں بننے والے ڈراموں, فلموں اور گانوں کے معیار پہ کچھ بولیے. سبحان اللہ, لعنت. ان پہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. لعنت, جمع لعنت, جمع لعنت. جیسے ہر چیز کا بیڑا غرق ہوا ویسے ہی اس شعبے کا حال ہے. بالکل ٹھیک کہا, اور یہی اصل بات ہے. ٹائٹینک میں پہلے بھی مثال دے چکا. ٹائٹینک جب ڈوبتا ہے تو پورا ڈوبتا ہے. جہاز جب کریش ہوتا ہے تو یہ نہیں ہے کہ فرسٹ کلاس کے پیسنجرز یا بزنس کلاس کے بچا جائے. ایسا نہیں ہوتا. زوال آئے تو پورے کمال میں آئے. تو ہمارے پہ زوال بہت کمپریہنسو قسم کا ہے. کوئی شاعر ہے منیر نیازی جیسا, قاسمی جیسا, ناصر قاسمی جیسا؟ کچھ بھی نہیں ہے. ایم ہی کچرا رہ گیا. اچھا, وہ جو بات آپ کر رہے تھے ان کی, یہ تھوڑی سال 1.5 سال پرانی بات ہوگی. وسیع شاہ بہت خوبصورت شاعر ہیں, وہ ٹی وی پہ پروگرام وغیرہ بھی کرتے ہیں. تو میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح, تو وہ پتہ نہیں کسی شادی وادی پہ جانا تھا یا وہ آئے ہوئے تھے, تو ہم لوگ جا رہے تھے. بہرحال ہم گئے تو واپسی پہ انہوں نے کہا کہ حسن بھائی آپ کی طرف بھی چلتے ہیں. میں نے کہا آ جاؤ. اپنے ڈرائیور کو میرے ساتھ آ گیا, ساتھ میری اہلیہ تھیں, اور وہ میرا ڈرائیور پیچھے ان کی گاڑی لے آئے. اچھا, یہاں باتیں کرتے ہوئے مجھے اچانک خیال ہے, میں نے کہا یار میں نے 15-20 دن پہلے آپ کا کوئی پروگرام دیکھا ہے, وہ کون تھا جس کو آپ ہارٹ تھروپ کہہ رہے تھے؟ تو وسیع شاہ چونکے, نہیں حسن بھائی کیا؟ میں نے کہا بجو بدصورت صاحب, بالکل بے ہنگم سا, آپ اس کو ہارٹ تھروپ کہہ رہے تھے؟ میں نے کہا ہارٹ تھروپ کا مطلب پتہ ہے. کبھی سنتوش کمار کو دیکھا ہے, کبھی درپن صاحب کو دیکھا ہے, کبھی سدھیر کو, محمد علی کو, وحید مراد کو, شاہد تھے. ہارٹ تھروپ. دلیپ صاحب تھے, راج کپور تھے, وہ کیا دیون. وہ میں نے کہا خدا کا واسطہ, سیلیبریٹی تو کیا ہے یہ؟ بنگڑ چپڑ گانے والوں کو گانا نہیں آتا, شاعری گھٹیا ترین. جب تیرے شہر سے گزرتا ہوں دلا ٹھہر جائے یاردہ نظارہ لین دے, آئے موسم رنگیلے سہانے, یارو مجھے معاف رکھو میں نشے میں. مل بھی گیا تو پھر کیا ہوگا, لاکھوں ملتے دیکھے ہیں, پھول بھی کھلتے دیکھے ہیں, یا اپنی حسرتوں پہ آنسو بہا کے خدا کا خوف کرے. گائے گی دنیا گیت مرے, کہاں سنتوش صاحب اور درپن صاحب, سدھیر صاحب جیسے وجیح لوگ جہاں سے پاکستانی سینما کا آغاز ہوا. ایون اسلم پرویز, جب ہیرو کے بعد ان کا فیز آیا ولن کا, تو ویسا ولن کوئی نہیں تھا. تو بجڑ سے ہارٹ تھروپ اور پتہ نہیں کیا سٹار فلانا, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, پتہ نہیں. میری تو سمجھ میں نہیں آتا. مجھے ان کے گانوں کی سمجھ نہیں آتی, ان کی دھنوں کی. کہاں خورشید انور, کہاں رشید اترے, اور خدا کا خوف کرے, کہاں بابا چشتی. ان لوگوں کا جو آج کل حاضر سروس ہیں, ان کا نام ان لوگوں کے ساتھ لینا, بریکٹ کرنا گناہ کبیرہ ہے, اس سے کم نہیں ہے. بہرحال آپ اینڈ پہ ذوالفقار صاحب کہتے ہیں کہ اپنی ویڈیو میں پڑھے لکھے نوجوانوں کو اس بات پہ مائل کریں کہ وہ اس شعبے میں اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے اپنا کیریئر بنائیں, کیونکہ اس میں بڑا اسکوپ ہے. اسکوپ جتنا بھی ہو ذوالفقار صاحب, میرا نہیں خیال. اوور آل جو انحطاط ہے, میں آپ کو دیانتداری سے بتاتا ہوں, میں بعض اوقات سوچ کے اداس ہو جاتا ہوں, اور میں خود کو قرض کرتا ہوں, خود کو. کیوں؟ میرا ان سب کے ساتھ تعلق تھا. قتیل چھپائی صاحب مجھ سے بڑی محبت کرتے تھے, منیر نیازی صاحب کے ساتھ میرا, قاسمی صاحب کے ساتھ میرا تھوڑا فاصلہ تھا, لیکن بڑی شفقت کرتے تھے. یہ جتنے بڑے بڑے نام ہیں, بابا ظہیر کاشمیری, میں مساوات کا ایڈیٹر تھا اور وہ اس کے لیے ایڈیٹوریل لکھا کرتے تھے. میں آج بھی اپنے آپ کو اس بات پہ بلیم کرتا ہوں کہ بے وقوف آدمی
تیرا تعلق تھا ان سب سے, تجھے ان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت, کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ شہر ویران ہو جائے گا اور یہاں وہ کیا کہتے ہیں محاورہ ہے, جہاں درخت نہ ہو وہاں رنڈ پردھان, وہ ہمارے جیسے رنڈ پھر رہے ہوں گے یہاں. ادروائز یہ مشکل ہے. کون قتیل چھپائی جیسا گیت یا چپڑکن آتی ہے, ریاض شاید جیسا جملہ کو لکھ سکتا ہے, بشیر نیاز, علی سفیان آفاقی, پتہ نہیں کون ہے یہ. سو پورے کا پورا ستیہ ناس ہے, اور مجھے یہ سوا ستیہ ناس کی طرف جاتا لگ رہا ہے. کیا کون پڑھے گا تو کیا کرے گا, اور لوگوں کا ٹیسٹ بھی برباد ہو گیا, یہ بھی میں آپ کو بتاؤں, ان کا تباہ کر دیا ہے. یہ ٹریننگ ہوتی ہے, خوبصورت موویز تو خوبصورت, وہ گڈاسا آیا, وہ گڈاسا فلم انڈسٹری کی گردن پہ چل گیا.